وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ الانعام کی 67 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیات مبارکہ کے خلاصہ کلام کے طور پر تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی آیات مبارکہ میں کہ مکی صورتوں کے موضوعات میں سے بڑا موضوع چل رہا تھا، اور وہ تھا آخرت۔ اور اللہ کے حبیب جب ان کو آخرت کی دعوت دیتے اہل مکہ کو، مشرکین کو، تو ان کا موقف یہ ہوتا کہ یہ عذاب آنے والا نہیں ہے، یہ جو دن ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے آپ کہتے ہیں، ایسی بات حالانکہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ساری ڈیبیٹ گزری کہ اللہ ہے کون، اور اس کی تجلیات کیا ہے، اور وہ کتنا بڑا زبردست ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اب جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر آخرت ہے اور کوئی عذاب آنا ہے جس سے آپ ڈراتے ہیں تو پھر آ جائے، وہ ہم انتظار کر رہے ہیں وہ فوراً سے پہلے آ جائے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ، لام کا معنی کے لیے، کل ہر، نبأ خبر، ہر خبر کے لیے، مستقر ایک مقررہ وقت اور ٹھکانہ ہے۔ ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ایک وقت ہے اور ایک ٹھکانہ ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، واو کا معنی اور، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے۔ ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت ہے اور وہ ان قریب تم جان لو گے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ آخرت نہیں ہے اور اگر ہے تو فوراً ہمیں لا کے دکھا دیں، اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں کہ یہ قبل از وقت کے معاملات اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں، ورنہ وہ قدرت تو اس پہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا ایک دیا ہوا نظام ہے جس کو وہ مشیت فرماتا ہے، لہذا اسی کے تحت یہ کام ہونا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ قدرے آج ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ ہماری مجالس کس طرح کی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع بحث کس طرح کا ہو۔ اللہ اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ میری آیات کو ٹھکراتے ہیں اور میری آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میرے احکامات کے ساتھ، کہ میں نے حکم دیا کہ تم نے مرنا ہے اور جواب دینا ہے میرے حضور، اٹھنا ہے تم نے دوبارہ، تو انہوں نے اس کو مذاق میں ڈال لیا۔ اللہ فرما رہے محبوب جب ایسے لوگ ہوں جو میری آیات کے ساتھ کھیلیں اور استہزاء کریں تو محبوب آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اگر کہیں آپ بھول کر بیٹھ بھی جائیں تو پھر آپ دوبارہ ان کے پاس نہ بیٹھیں، تاکہ ان کے جو مجلس کے برے اثرات ہیں وہ نہ آپ کے اوپر مرتب ہوں اور نہ آپ کے ماننے والوں کے اوپر مرتب ہوں۔ اس کے ساتھ اگلی آیت مبارکہ کا پھر مفہوم یہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی لین دین ایسے بندے کے ساتھ ہو، کاروبار کہ جو کافر ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری آیت مبارکہ میں اس کا حکم بیان فرمایا۔ تو ان دونوں آیات کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور آج ہماری مجلسیں جو ہیں وہ بھی اگر دینداری کے اوپر مبنی نہیں ہے تو یقیناً اس صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، واو کا معنی اور اذا، جب رأیت تو دیکھے، محبوب آپ دیکھیں یا قرآن کو پڑھنے والا قیامت تک کا کوئی بھی بندہ دیکھے، الذین، ان لوگوں کو، یخوضون، جو غوطہ لگاتے ہیں۔ ویسے اس کا معنی ترجمہ کرنے والوں نے بحث کرنا لکھا ہے، ڈیبیٹ کرنا لکھا ہے، لیکن اس کا لغوی معنی ہے پانی کے اندر غوطہ لگانا، کہ محبوب جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو غوطہ لگاتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں، فی آیاتنا، فی کا معنی میں، آیاتنا ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فا کا معنی پس، اعرض اعراض فرما دیں، عنہم ان سے محبوب آپ اپنا رخ انور پھیر لیں، آپ ان کے درمیان بیٹھیں ہی نہ۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کے پاس دلیل کہاں سے آتی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے، اور وہی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب اگر ان لوگوں میں بیٹھ جاتے بحث مباحثہ کے بعد، تو کیا آپ فاتح بنتے یا آپ کو شکست ہوتی؟ آپ فاتح بنتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی لیول کا کوئی سوال مشرکین کا، منافقین کا، ایسا ممکن تھا کہ اللہ کے نبی ان کو جواب نہ دے سکتے؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اللہ کے حبیب جواب دے سکتے تھے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہ بھی ہوتا تو اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی۔ لیکن غور طلب معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ مذاق پہ اتر آئے، جو بندہ ہٹ دھرمی اور ضد پہ اتر آئے، تو اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں اس سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے یا اسلام کے جتنے کنٹینٹس ہیں ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کیسا مذہب ہے، یا اورینٹیلسٹ ہیں، غیر مسلم ہیں، مستشرقین ہیں، وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مثلا قرآن کو معاذ اللہ وہ ٹھیک کتاب نہیں سمجھتے۔ اورینٹیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے اپنی زندگی میں انجیل اور تورات کی نقل کرتے ہوئے ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی تو یہ کتاب ان کی مکمل نہیں ہو سکی، اور آپ کے بعد ان کے فالورز جو تھے انہوں نے بھرم رکھنے کے لیے اس کتاب کو کمپائل کر دیا۔ اب اگر اس بات کا جواب دینے کے لیے ہم مسلمان بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کے ایک ایک حرف اور لفظ کا محافظ بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی لیول پہ ان کے جواب کی تو کوئی انداز بن نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر ان کے اعتراضات ہیں کہ پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اقرا، اور آخری وحی نازل ہو رہی تھی سورہ مائدہ کی ایک آیت بعض اقوال کے مطابق۔ تو ان کا موقف یہ ہے جس قرآن کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ قرآن اپنی ترتیب پہ ہوتا تو پہلی آیت کیا ہوتی؟ اقرا۔ حالانکہ یہ ترتیب وہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب نے اپنے آخری ایام میں حیات ظاہری سے پردہ فرماتے ہوئے اللہ کے حکم سے جبریل امین کی وساطت سے آپ کے ساتھ دور فرمایا، اور پھر آپ نے یہ قرآن کی ترتیب دی جس کو ہم ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو اعتراضات کا جواب جب زد برائے زد ہو تو پھر کوئی بن نہیں پاتا۔ تو اللہ اپنے حبیب کو بھی فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے اعراض فرمائیں، اپنا رخ انور پھیر لیں، اور حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ آپ نے تبلیغ جو نے فرمانی ہے، لیکن حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ الجھنے لگیں، وہ گفتگو کرنے لگیں، وہ اپنی بحث کا موضوع رکھ لیں، فی حدیث غیرہ، فی کا معنی میں حدیث بات، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی ہماری آیات اور ہمارے احکامات کا جو استہزاء اور مذاق ہے، جب اس موضوع کو وہ چھوڑ دیں تو آپ ان کے اندر پھر بیٹھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مشن ہے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا۔ لیکن الرٹ کیا اللہ نے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، واو کا معنی اور اما، ان اور ما، ان شرطیہ ما زائدہ، جب اگر يُنْسِيَنَّكَ، ناسے یا ینسا کا معنی ہوتا ہے بھلانا، اسی سے نکلا ہے نسیان، بھولنے کی بیماری۔ اما يُنْسِيَنَّكَ، محبوب اگر بھلا دے آپ کو الشیطان، شیطان، اگر شیطان آپ کو بھلا بھی دے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا اور بیٹھ گئے، تو فلا تقعد بعد الذکر، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہ، تقعد آپ بیٹھیں، اسی سے نکلا ہے نماز میں قعدہ کرنا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، جو نماز کے فرائض میں سے ہے، جیسے قعدہ اخیرہ ہے تو قعدہ یقعد کا معنی ہے بیٹھنا۔ تو فلا تقعد، محبوب نہ بیٹھیں، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد۔ جب محبوب آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں مجھے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تو محبوب آپ نہ بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ محبوب آپ نہ بیٹھیں۔ تو یہ بڑی الرٹ کرنے والی آیت مبارکہ ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع اگر بے دینی ہو اور لادینی نظریات ہوں تو ہم اس میں سے کیا نکالیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم نہیں ہوتا، ہم ایک ریشنلسٹ اور اقلیت پرست اور معتزلی کیفیت والے بندے کے سامنے بیٹھ کر اپنے عقائد کا، اپنے مذہب کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو ہونا چاہیے لیکن پہلے اپنے مذہب کے اوپر عبور ہونا چاہیے۔ اور اس مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا، اب لوگ اس طرح کی مجالس سے منع کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے غیر محسوسانہ علماء اور صوفیاء تربیت کر دیتے تھے، لوگوں کے نصاب میں چیزیں ہوتی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا تم نے یہ کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، لیکن آج نصاب سے اخلاقیات تقریباً نکال دیا گیا، پروفیشنلزم اور اخلاقیات دونوں تقریباً اپوزٹ آ گئے۔ پروفیشنلزم کی ریکوائرمنٹ اخلاقیات نہیں ہے، اخلاقیات شاید کچھ اور ہے، پروفیشنلزم کچھ اور ہے۔ اور میں تفسیر کے دوران پڑھ رہا تھا کہ حافظ شیرازی اور خواجہ فرید الدین عطار، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیات تھی جن کے کلام پڑھائے جاتے تھے اور لوگ نصابوں میں پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگ جن کی عمر کو 70-80 کے قریب ہے
اور وہ اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو یہ فارسی کلام اور چیزیں آتی تھیں. تو حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ باد چوں بر فضائے بد گزر بوئے بد گیرت از ہوائے خبیث. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہوا تر و تازہ بھی ہو لیکن ایک گندگی کے کوڑے سے وہ ہوا گزر کر کسی کو چھوئے اور وہ بندہ اس گندگی کے ڈھیر سے اس طرف بیٹھا ہو، تو تر و تازہ ہوا گندگی کے ڈھیر سے جب گزر کے آئے گی تو اس کی تر و تازگی تو ختم ہو جائے گی، اس کے اندر وہی بدبو ہوگی جو بدبو اس گندے ڈھیر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد بد تر بود از مار بد. فرماتے ہیں کہ تجھے جہاں تک ممکن ہو سکے برے دوست سے بچا کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ برا دوست تو سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیوں سانپ سے بدتر ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مارے بد تنہا ہمی بر جان زنت، کہ جو سانپ ہے یہ تو صرف جان کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کو کاٹ لے گا اور زہر کا اثر انسان کے جسم میں آ جائے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو برا دوست ہے یار بد بر دینوں بر ایمان زنت، جو برا دوست ہے وہ صرف جسم کے اوپر حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ دین اور ایمان دونوں کو ہی برباد کر دیتا ہے. تو یہ غیر محسوسانہ ہمارا سلیبس ہوتا تھا، پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو، جس کی وجہ سے اصلاح ہو جاتی تھی. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. یہ ہے وہ دوسرا پوائنٹ کہ اگر ایک کاروبار ہے کافر کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، ایتھسٹ کے ساتھ، بے دین بندے کے ساتھ، یا کوئی باس ہے جو اس لیول کا ہے کہ جس کے ساتھ ملنا بیٹھنا ضروری ہے کمپنی اور آج اس جدید کاروبار اور نوکریوں کے دور میں، تو اس کا بھی تھوڑا سا تشفی فرما دی کہ وما علی الذین یتقون، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں کے اوپر یتقون جو ڈرتے ہیں ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. من حسابہم من شیء، من کا معنی سے حسابہم ان کے حساب کتاب میں سے، من شیء کوئی بوجھ. جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، لیکن ان کی مجبوری ہے، کو کاروبار کی مجبوری ہے، کو کسی بھی لیول کی اپنے باس کے قریب جانے کی مجبوری ہے، وہ بد مذہب ہے، کافر ہے، تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. ولیکن ذکری لعلہم یتقون، ولیکن ذکرہ واو کا معنی اور لیکن ذکرہ نصیحت کرنا، پند و نصائح کرنا، اچھی بات کہنا، یہ اس کے اوپر پھر بھی ضروری ہے. وہ اگر ان کے پاس بیٹھے تو اپنی خیر کی بات ان تک پہنچاتا رہے اس امید کے ساتھ کہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ شاید متقی بن جائیں، شاید وہ پرہیزگار بن جائیں. یعنی اللہ کے نبی کی جو تبلیغ کا فریضہ ہے اللہ اس کو ساکت نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ فرما رہے محبوب اس کو جاری رکھنا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. یہ آیت مبارکہ آگے طویل ہے، یہ بھی اسی آیت مبارکہ کی تشریح ہے مزید سادہ سے الفاظ میں کہ محبوب ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے دین کو کھیل اور دل لگی بنا دیا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور وہ قرآن سے دور ہیں اور جو ہے اس وجہ سے ان کی زندگی ہلاکت میں پڑی ہے. تو محبوب ان کا تو کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہے، آپ بھی ان سے دور ہو جائیں. واو کا معنی اور زر، محبوب چھوڑ دیں، زال اور رے زر. اگر زے اور رے کے ساتھ ہو زر تو اس کا معنی ہے مال و دولت. زال اور رے محبوب و زر، واو الگ ہے زر الگ ہے. واو کا معنی اور زر چھوڑ دیجئے محبوب الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے دینہم اپنے دین کو لعبا کھیل کود، جنہوں نے کھیل بنا دیا ہے، ولہوا اور دل لگی بنا دیا ہے، اپنی خواہشات نفس جو کہتی ہیں اس کے مطابق دین کو موڈیفائی کر دیتے ہیں. محبوب ان کو چھوڑ دیں. ان کے ساتھ ہوا کیوں ہے ایسے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، واو کا معنی اور غرتہم ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے، دنیاوی ٹھاٹ باٹ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زندگی صرف دنیا کی ہے. وذکر بہ، واو کا معنی اور ذکر محبوب نصیحت کریں، محبوب انہیں نصیحت کریں، انہیں غور و فکر کی دعوت دیں. بہ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، کتاب لا ریب کے ساتھ محبوب جو اتر رہی ہے اس کے ساتھ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں. ام تبصل نفس بما کسبت، ان تبصل، ان کا معنی کہ تبصل، ابصال کا معنی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. ان تبصل، ان جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہو تو یہ منفی کے معنوں میں بھی کر دیتا ہے اور حروف نواسب میں سے ہے. محبوب ان کو نصیحت کرتے رہیں ان تبصل کہ ہلاک نہ ہو جائے، نفسن کوئی آدمی، بما کسبت
اپنا جو اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو جائے، محبوب آپ اس کو نصیحت کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا، یہ ہے اس کے رسول کا رحمت للعالمین ہونا، کہ محبوب اگر یہ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کرتے رہیں؟ نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، تاکہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے عملوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ تو انسانیت عزیز تھی اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی، لیکن محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، لیکن لیسا لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، لیسا نہیں ہے لہا ان کے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولی کوئی حمایتی مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے ان کے لیے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اب قیامت والے دن اگر یہ اپنی دنیاوی ٹھاٹ باٹ لے کر آئیں گے کہ میرے تو تعلقات اور میری اپروچ تھی کسی بہت بڑے سیاسی لیول کے بندے کے ساتھ، یا بہت بڑا کوئی معیشت دان تھا، یا بڑا انٹرنیشنل آدمی تھا، تو میری قیامت والے دن بخشش ہو جائے گی، بڑا دھمکی والا جملہ ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تعدل وہ نفس اگر بدلہ دے گا، معاوضہ دے گا، برابر کرے گا، کل عدل ہر بدلہ جتنا پاسبل ہے اتنا وہ اگر بدلہ اپنے غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اور ڈی ٹریک ہونے کا اگر دے گا، تو لا یؤخذ منہا، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے کوئی چیز اس کی بخشش کے لیے نہیں لی جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ میں تو بہت مالدار آدمی ہوں، میری ساری دولت لے لی جائے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، آپ اس پہلی بات کو پیسو سینس میں کر دیا گیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو ابسلوا ہلاک کیے گئے، اوپر ساتوب سالہ، یہاں ہے ابسلوا، اور دونوں کا معنی ہے ہلاکت، وہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل ماضی ہے اور جمع کا صیغہ ہے اور پیسو سینس میں ہے۔ محبوب یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں، بما کسبوا بوجہ ان کے، بسبب ان کے کرتوتوں کے، ان کے اعمال کے، جو ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اب یہ ان کے قیامت کا احوال ہے۔ جو کہتے تھے قیامت آنی ہے تو آ جائے، لیکن اللہ فرما رہے محبوب آئے گی اپنے وقت پہ، لیکن ان کا انتظار کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ لہم شراب، لہم ان کے لیے ہے، شراب من حمیم پینے کا کھولتا ہوا پانی، شراب من حمیم، شراب کا لوگ بھی معنی ہے پینے والی، پی جانے والی چیز، شراب من حمیم پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے۔ تو کیا کھولتا ہوا پانی عذاب نہیں ہے؟ وہ بھی اپنی جگہ پر عذاب ہے، لیکن ساتھ فرمایا یہ ہلکے درجے کا عذاب ہے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کفر کے، یکفرو کانوا یکفرون، جس کو وہ کیا کرتے تھے، جو دنیا میں وہ اللہ رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ شَيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا۔ یہ بھی آیت مبارکہ آگے تھوڑی طویل ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی آپ اگر 6، 7، 8 آیت مبارکہ سے پہلے جوڑیں گے تو وہاں ایک گفتگو چلی تھی جہاں مشرکین نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ہماری طرف آ جایا کریں اور ہمارے مذہب کو فالو کر لیا کریں، کبھی ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے، آپ کے مذہب کو فالو کر لیں گے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، محبوب کل آپ فرما دیجئے، اندعو کیا، ندعو ہم پوجیں، ہم عبادت کریں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دیتے، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں نقصان دیتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ اور ہم لوٹ جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا الٹے پاؤں، یعنی پہلے ہم شرک اور کفر کی ان جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب کے آنے سے ہمیں راہ ہدایت نصیب ہو گئی، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن یہ کر لیا کریں، تو وَنُرَدُّ تو کیا ہم پھر لوٹ جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا الٹے پاؤں، بعد اس کے بعد، اِذْ هَدَانَ اللَّهُ جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو ہم اس ہدایت کو کھونا نہیں چاہتے۔ کَالَّذِی اسْتَہْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانًا جیسے کسی شخص کو شیطان مبہوت کر دے اور وہ حیران ہو کر کھڑا ہو جائے، نہ آگے کا رہے نہ پیچھے کا، تو ہم اس شخص کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں یقین اور تیقن ملا ہے رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، تو ہم اس بہت بڑی دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ہم واپس لوٹ جائیں اپنے الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دی اللہ نے ہمیں، کَالَّذِی
اس شخص کی طرح استہوت ہو جس کو بھٹکا دیا ہو، بہکا دیا ہو، الشیاطین، شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، اور وہ حیران پریشان کھڑا ہو کہ کیسے ہو جائے، حیرانہ، حیران عربی زبان کا لفظ ہے، حیرانہ، جیسے وہ راہ ہدایت کی طرف چل رہا تھا، کہیں راستے میں پہنچا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے بلانے والے بھی ہیں، میں نے آگے بھی جانا ہے، حیران ہو کے جب کھڑا ہو گیا تو ہم اس شخص کی طرح نہیں بننا چاہتے، ہم حیران نہیں ہونا چاہتے، ہم یقین کی دولت سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس شخص کی طرح نہیں بننا چاہتے کہ جس کو بھٹکا دیا ہو شیاطین نے زمین میں اور وہ حیران و پریشان ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا قل ان ہدی اللہ ھو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ لہو، وہ بندہ جس کو بلا رہے ہیں اس کے شیطان، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اہتنا، ہماری طرف آ جا۔ اب اس سے دونوں مفہوم ہیں، جو بلا رہے ہیں وہ اس کو راہ ہدایت سمجھ کر بلا رہے ہیں جس پہ وہ خود ہیں، لیکن جس پہ وہ کھڑا ہے اس راستے کو وہ خود راہ ہدایت سمجھتا ہے۔ قل ان ہدی اللہ ھو الہدی، جس کو وہ ہدایت سمجھ رہے ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ محبوب قل، فرما دیجئے، ان، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی ہی ھو الہدی، وہی ہدایت ہے۔ جس کو وہ ہدایت سمجھ کر اس کو اپنے قافلے میں ملانے کے لیے پیچھے بلا رہے ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ اس کو تو ہدایت سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، آج اس دور جدید اور ماڈرن اور پوسٹ ماڈرنٹی کے دور میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں ہدایت کے اوپر ہوں، تو ہم اس کو تو نہیں مان سکتے۔ ہم نے کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے احکامات کو اور رسول مکرم کے معاملات کو اور قرآن و سنت کو۔ یہی ہدایت ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے ان ہدی اللہ ھو الہدی وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم، تاکہ ہم سبمٹ کر دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے ہاں ہم اپنے سر کو جھکا دیں۔ ہدایت والا راستہ تو یہ ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو ہم نے آگے ملانا ہے تاکہ ایک موضوع شروع ہونے والا ہے جو سورہ انعام کے آخری آیات تک چلتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے یہ دو ایک لائنیں ہیں، ان کو ذرا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الصلاۃ، کہ صحیح صحیح ادا کرو الصلاۃ، نماز کو، واتقوہ، اور ڈرو اس سے۔ دیکھیں نماز اور تقوی یہ دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا۔ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، نماز اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تقوی اللہ کو مقصود ہے اور روزہ اس کا ذریعہ ہے۔ تقوی اللہ کو مطلوب ہے اور حج کرنا اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تقوی حاصل ہوتا ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، باوضو رہنے سے، مسواک کرنے سے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ لہٰذا نماز پڑھنی مشکل اس لیے ہے کہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ جب ان چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، واو کا معنی، اور هُوَ الَّذِي، وہی ہے، إِلَيْهِ، جس کی طرف، تُحْشَرُونَ، تم جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور وہ اللہ کون ہے جس نے حکم دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، واو کا معنی، اور ہوا وہ ہے، الَّذِي، جس نے خلق، پیدا کیا، سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ 70% پانی اور کتنے فیصد خشکی، اس زمین کے نیچے کیا، اس زمین کے اوپر کیا، اللہ کا نظام کیسے، درخت کہاں پر، پہاڑ کہاں پر، انسان کتنے، حیوان کتنے، نباتات کتنے، اور ہزاروں اللہ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے بالحق، جو جہاں فٹ آتی تھی میں نے اس کو اسی کے مطابق پیدا کر دی۔ یہ ہے حق کا معنی، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی کوالٹی کے ساتھ، اپنی کوانٹٹی کے ساتھ، جو جو چیز جہاں جچتی تھی اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کو اسی کے مطابق کائنات کے اندر تخلیق کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن جب آئے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آنا ہے تو آ جائے، اہل مکہ کہتے ہیں آنا ہے تو فوراً آ جائے، ہمیں ڈراتے کیوں ہیں؟ وَيَوْمَ، اور جس روز، يَقُولُ، وہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، کن، ہو جا، تو فَيَكُون، وہ ہو جائے گی۔ بس ایک صرف آخری آیت مبارکہ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، قَوْلُهُ، اس کا قول، اس خالق کائنات کا قول، الحق، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کبھی بھی پھر نہیں سکتا، اپنی مشیت کے مطابق وہ ایک دن وقوع پذیر ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اب تو تم ڈینگیں مارتے ہو،
کہ آنا ہے تو آ جائے، لیکن جس دن آئے گا پھر اس دن اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ واؤ کا معنی اور لہو، اسی کے لیے ہے، الملک، بادشاہیاں، حکومتیں، سب کچھ اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ یوم، اس دن، ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں، اس دن ساری کی ساری عظمتیں، برکتیں، بادشاہتیں، اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، تم کہتے ہو آ جائے فوراً قیامت، تو اللہ فرما رہے محبوب بتائیں عالم الغیب والشہادہ تو میں ہوں، عالم الغیب، میں غیب کو جاننے والا ہوں، والشہادہ، اور ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہوں۔ تو قیامت جو ہے وہ غیب ہے، ابھی کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، تم تو ڈینگے مار رہے ہو، لیکن عالم الغیب والشہادہ، اس کو جاننے والا، اس کا ایگزیکٹ علم اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، الحکیم حکمت والا ہے، الخبیر اور باخبر ہے اور تمہیں باخبر کرنے والا ہے۔ یہ دونوں جملے بھی بڑے حکمت والے ہیں۔ وہ حکیم ہے کہ تمہاری بڑکوں کو برداشت کر رہا ہے، الخبیر، اور تمہارے دلوں کی دھڑکنیں بھی وہ محسوس کر رہا ہے کہ تم قیامت کے بارے میں انکار کرنے والے ہو۔ اور حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور مکے میں رہنے والے لوگ، مکہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے، دونوں عظیم شخصیات نے۔ اب ان کو مزید قریب لایا جا رہا ہے اہل مکہ کو، کہ ہم تو اس نبی کی بھی عزت کرتے ہیں جس نبی کو تم اون کرتے ہو، جس کی تم اولاد میں سے ہو۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع شروع رہے گا اور 70-80 آیاتیں مبارکہ چلیں گی۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔